کیا آپ نے کبھی ایسے بادشاہ کا قصہ سنا ہے جس کا دل واقعی پتھر کا تھا؟ آج آپ کو ایک ایسا قصہ سناتا ہوں جو صرف دل کو نہیں، انسان کو ہی بدل دیتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ شہریار اپنی سنگ دلی کی وجہ سے مشہور تھا۔ رعایا کی تکلیفیں اسے چھوتی تک نہ تھیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا شاندار محل بنائے گا جس کی مثال دنیا میں نہ ہو۔ اس نے سب کاریگروں کو زبردستی بلوایا، جن میں ایک بوڑھا سنگ تراش استاد ابراہیم بھی شامل تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک ایسی مورتی بناؤ جو ظاہر میں انسان ہو مگر دل بالکل پتھر کا ہو۔ استاد ابراہیم حیران ہوا اور بولا، حضور، پتھر کی مورتی کا دل تو ویسے بھی پتھر کا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہا لگاتے ہوئے بولا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مورتی میری شخصیت کی علامت ہو۔ استاد ابراہیم کام میں لگ گیا اور ہر ضرب کے ساتھ فکر میں ڈوبا جاتا تھا۔ ایک دن اس کا ننھا پوتا یوسف دوڑتا ہوا آیا اور پوچھنے لگا کہ دادا جان، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ استاد ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں ایک ایسی مورتی بنا رہا ہوں جس کا دل پتھر کا ہے۔ یوسف نے معصومیت سے پوچھا، کیا پتھر کا دل دھڑک بھی سکتا ہے؟ کیا وہ محبت کر سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی استاد ابراہیم کے ہاتھ سے چھینی گر گئی۔ بچے کی بات اس کے دل کو چیر گئی تھی۔ اگلے ہی دن استاد ابراہیم نے بادشاہ سے ملاقات کی، درخواست کی۔ اب اس کے دل میں کچھ بدل چکا تھا۔ بادشاہ کے سامنے پہنچ کر وہ بولا، حضور، آپ کی مورتی ضرور بنا دوں گا، لیکن پہلے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، کیا چیز؟ استاد نے کہا، ایک ایسا پتھر جو دھڑکتا ہے۔ استاد ابراہیم بادشاہ کو شہر کی ایک غریب بستی میں لے آیا جہاں زندگی سختی سے گزر رہی تھی۔ وہاں ایک مزدور اپنے بیمار بیٹے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا۔ استاد نے کہا، حضور، یہ ہے دھڑکتا پتھر، ایک باپ کا دل۔ بادشاہ خاموش کھڑا سب دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس کے چہرے پر سوچ کی جھلک نظر آئی۔ پھر وہ ایک بوڑھی ماں کو دکھانے لے گیا جو اپنے بیٹے کی رہائی کا برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ استاد نے کہا، حضور، یہ وہ پتھر ہے جو 1000 بار ٹوٹ کر بھی جڑ جاتا ہے، اور وہ ہے ماں کا دل۔ پھر وہ ایک مدرسے میں گئے جہاں ایک استاد غریب بچوں کو مفت پڑھا رہا تھا۔ استاد ابراہیم نے کہا، یہ دل روشنی پھیلاتا ہے۔ استاد کا دل، یہ ہے اصل پتھر جو قیمتی ہے۔ سب دیکھ کر بادشاہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی اور احساس جھلکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں جو برسوں سے پتھر سا دل تھا وہ آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ بادشاہ نے استاد سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اصل قیمتی پتھر انسانوں کے دل ہیں جو دھڑکتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ محل میں واپس آتے ہوئے بادشاہ کے دل میں ایک نئی روشنی جنم لے رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ شاندار محل کی تعمیر فوراً روک دی جائے۔ پھر اس نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے گھروں میں امید کی روشنی لوٹ آئے۔ اور تیسرا اعلان یہ تھا کہ ریاست کے ہر غریب کو مفت علاج دیا جائے گا۔ استاد ابراہیم نے مورتی مکمل کی، مگر اب اس کا مقصد بدل چکا تھا۔ اس نے سینہ کھولا اور دھڑکتا ہوا دل بنایا۔ نیچے لکھا تھا، حقیقی پتھر وہ ہے جو دھڑک سکے۔ اصل طاقت انسانوں کے دلوں میں ہے۔ محبت، ہمدردی اور قربانی ہی دل کو قیمتی بناتی ہے۔